اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے کلاس میں ہم نے کیپٹلائزیشن اینڈ پنکچویشن جو ہمارا ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے کیپٹلائزیشن یعنی یوز آف کیپٹل لیٹرز کے بارے میں بات کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کل پنکچویشن مارکس کی جو اہم جو سائنز ہے ان کے بارے میں ہم نے سرسری جانکاری حاصل کی ہے. آج کی کلاس میں ہم یوز آف پنکچویشن مارکس یا سائنز کے بارے میں آج ہم جانکاری حاصل کریں گے آج کے کلاس میں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایز یو آلریڈی نو اباؤٹ دا یوز آف سم پنکچویشن مارکس، ٹوڈے وی شیل ڈیل وتھ فل اسٹاپ، کاما، ایپسٹرافی. تو ان دو تین جو پنکچویشن مارکس ہے، آج ہم ان پر یہاں پر ان کے جو یوز کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں، ان کے بارے میں آج میں آپ کو اس کلاس میں جانکاری دیتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم یوز آف فل اسٹاپ کے بارے میں یہاں پر جانکاری حاصل کریں گے. یوز آف فل اسٹاپ یعنی فل اسٹاپ کو ہم یعنی ان کیسز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹو میک دا اینڈ آف این assertive اور imperative sentence ایز. تو اس کو ہم یعنی مارک کرتے ہیں. ٹو مارک دا اینڈ آف این assertive اور imperative sentence. assertive یا imperative sentence کو ہم اینڈ کے طور پر ہم مارک کرتے ہیں فل اسٹاپ کو. جیسے کہ دیکھیے یہاں پر اس ایگزامپل میں دا چائلڈ از سلیپنگ، دس سینٹینس از assertive sentence. تو یہاں پر لاسٹ پر ہم نے یہاں پر یعنی یہاں پر اس کی سینس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو بات پوری ہو چکی ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو یعنی اس کے لاسٹ پر فل اسٹاپ کی یہاں پر سائن ڈالتے ہیں. تو دس از اے assertive sentence، دا چائلڈ از سلیپنگ. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل یہاں پر ہے ڈونٹ میک نوائز ہیئر. تو یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے، اس میں کمانڈ ہے ڈونٹ میک نوائز ہیئر. تو یہاں پر یعنی اس کی یہاں پر کمپلیٹ سینس ہے اس امپیریٹیو سینٹینس کی. تو یہاں پر لاسٹ پر ہم یعنی سائن فل اسٹاپ کا یہاں پر استعمال کرتے ہیں. تو جو پہلا جو یوز آف فل اسٹاپ کے بارے میں جو فرسٹ کیس ہے وہ یہی ہے ٹو میک دا اینڈ آف این assertive اور imperative sentence. جیسے کہ ان دو مثالوں سے آپ کو اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ فرسٹ سینٹینس میں دا چائلڈ از سلیپنگ یہ assertive sentence ہے. یہاں پر یہ مطلب ڈکلیئر یہاں assert کرتا ہے یہاں پر یعنی اسٹیٹمنٹ کو. اسی طرح سے ڈونٹ میک نوائز ہیئر، تو یہاں پر کمانڈ ہے امپیریٹیو سینٹینس یہ ہے. تو اس کے لاسٹ پر یہاں پر ہم یعنی فل اسٹاپ کا استعمال یعنی ہم کرتے ہیں assertive sentence اور imperative sentence کے لاسٹ پر جب اس کی سینس جہاں تک مکمل ہو. تو دوسرا جو اس کے لیے جو پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا ہے کہ ایسے یعنی فل اسٹاپ کے یوز کے بارے میں، تو مارک ایبریویشنز اینڈ انیشلز ایز. تو ہم ایبریویشنز اور انیشلز کے لیے بھی فل اسٹاپ استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے ہمیں سیٹرڈے کے لیے ہم لکھتے ہیں ایسے سیٹ، تو SAT سیٹ اس کا مطلب ہے سیٹرڈے. تو یہاں پر ہم نے اس کو یعنی لاسٹ پر یہاں پر فل اسٹاپ مارک کیا ہے. یعنی یہ ہم نے اس کی کنٹریکٹڈ فارم میں اس کو سیٹ لکھا ہے، لیکن لاسٹ پر اس کو یہاں پر فل اسٹاپ ڈالنا ہوتا ہے. اسی لیے سے DEC یعنی اٹ از دسمبر. تو یہاں پر لاسٹ پر فل اسٹاپ ہے، یہ کنٹریکٹڈ فارم ہے دسمبر کی. اسی طرح سے یہاں پر لکھیں گے کسی کا جب نام ہے انیشل ہے تو BA کمار یہاں پر ہے، B یعنی فل اسٹاپ A فل اسٹاپ کمار. تو یہاں پر مطلب یہ BA کمار یعنی انیشلز کے نیمز کے انیشلز کے لیے ہم فل اسٹاپ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے یہاں MA
इसी तरह से MLA, इसी तरह से PM, मिस्ट यानी पर यहाँ पर मिस्टर, मिसर्स, तो इनके आखिर पर हम यहाँ पर यानी फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो फुल स्टॉप के यूज़ के बारे में अब दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो हम इसको असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड को मार्क करते हैं, उनके एंड पर ये मार्क करते हैं फुल स्टॉप। इसके अलावा एब्रिविएशंस एंड इनिशियल्स के लिए हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। मगर जो आजकल के जो इंग्लिश, इन करंट इंग्लिश, मिस्टर एंड मिसर्स आर रिगार्डेड एज फुल स्पेलिंग्स, therefore they can be written without a full stop. यानी आजकल के इंग्लिश में मिस्टर और मिसर्स को आज यानी इसको समझा जाता है कि ये फुल यानी ये फुल स्पेलिंग्स है, यानी यानी इसके एंड पर फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनको विदाउट फुल स्टॉप यहाँ पर लिखा जाता है। यानी जैसे कि ऊपर की मिसाल में यहाँ लिखा है, तो इससे पहले यानी इसको डाला जाता है यहाँ पर फुल स्टॉप। तो अब यानी करंट इंग्लिश में अब इसको फुल स्पेलिंग समझा जाता है। MR यानी मिस्टर, MRS यानी मिसर्स, यानी इसको फुल स्पेलिंग समझा जाता है। यानी अब इसको यानी यहाँ पर ये डालने की ज़रूरत नहीं है फुल स्टॉप। तो ये ये हो गई है मतलब जानकारी यानी यूज़ ऑफ फुल स्टॉप के बारे में। अब सेकंड पॉइंट, जो सेकंड है, जो पंक्चुएशन मार्क है, वो है कामा। तो कामा को हम इन केसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर। तो हम वर्ड्स को यानी सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल देखिए, शी इज़ ए टॉल, लवली एंड जेंटल गर्ल। यहाँ देखिए शी इज़ ए टॉल, यहाँ पर यानी इसको कामा से अलग किया, वो तो एक टॉल है। इसके अलावा लवली है, खूबसूरत है, एंड जेंटल गर्ल, और यानी यहाँ पर देखिए टॉल के बाद कामा, लवली एंड जेंटल, यानी एंड से पहले हम कामा नहीं डाल सकते हैं। यानी वर्ड्स को सेपरेट जब कंटिन्यूसली किसी के हवाले से कोई यानी उसके बारे में कोई बात जो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, तो उनको अलग करने के लिए यहाँ पर हम कामा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहले एग्जाम्पल है, शी इज़ ए टॉल, लवली एंड जेंटल। टॉल के बाद कामा, लवली, इसके बाद एंड जेंटल गर्ल। इसी तरह से देखिए यहाँ दूसरी एग्जाम्पल में, आसिफ हैज़ पेन्स, पेंसिल्स, पेपर एंड बुक्स। यहाँ पर देखिए आसिफ जो पोजेस करता है, यहाँ पर कितनी चीज़ें, यानी यहाँ पर पेन्स उसके पास है, इसके बाद कामा, पेन्स के अलावा उसके पास पेंसिल है, इसके बाद कामा, पेपर एंड बुक्स, यानी चार चीज़ें वो पोजेस करते हैं, उसके पास है। तो यहाँ पर चूँकि लास्ट दो के बीच में यानी यहाँ पर पेन्स कामा, पेंसिल्स कामा, पेपर, तो यहाँ पर यानी एंड लास्ट जो वाला यानी जो उसके पास जो थिंग है यानी बुक है, तो इसके एंड यानी पेपर के बाद एंड हम यानी इसमें लिखा जाता है। तो यानी थिंग्स को यानी वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम यानी ये कामा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तीसरी एग्जांपल में, ही डिड हिज वर्क नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। यहाँ पर देखिए उसने अपना काम किया है यानी नीटली यानी साफ यानी उन्होंने साफ सुथराई के साथ अपना काम किया है, क्विकली जल्दी एंड करेक्टली और दुरुस्त तरीके से। तो यहाँ पर नीटली के बाद कामा, क्विकली एंड करेक्टली। तो यानी तो इसके लिए आपको बस ये याद, कामा के लिए ये बात याद रखनी है कि हम वर्ड्स की सेपरेट करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट कामा इज़ जनरली नॉट यूज्ड बिफोर एंड। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि एंड से पहले कामा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि इन मिसालों से यहाँ पर शी इज़ टॉल, लवली एंड, यानी यहाँ पर हम कामा नहीं डाल सकते एंड से पहले, जेंटल गर्ल। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में, आसिफ हैज़ पेन्स, पेंसिल्स, पेपर है, यहाँ पर एंड है लेकिन यहाँ पर हम कामा नहीं डाल सकते। इसी तरह से ही डिड हिज होमवर्क नीटली, क्विकली, यहाँ पर भी एंड करेक्टली है, एंड से पहले नहीं, यानी एंड से पहले हम कामा
کا استعمال نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو یہ تھا پہلا جو کیس ہے یا جو پہلا جو پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا ہے کہ کاما ہم موڈس کو سپریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو دوسرا جو یہاں پر کیس ہے جہاں پر جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کاما کو ٹو سپریٹ اے رپورٹنگ ورب فرام دا رپورٹڈ اسپیچ. یعنی رپورٹڈ ورب کو الگ کرنے کے لیے ہم رپورٹنگ ورب کو الگ کرنے کی یعنی رپورٹڈ اسپیچ سے الگ کرنے کے لیے ہم کاما استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے یعنی نریشن میں ڈائریکٹ اسپیچ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ اسپیچ میں جیسے کہ آپ نے پچھلے کچھ کلاس میں سیکھا ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے یاد رکھا ہوگا آپ نے وہ باتیں. تو ایگزامپل دیکھیے شی سیز. تو یہاں پر یہ رپورٹنگ ورب ہے. آئی ایم ہیپی ہیئر. تو یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے. یہاں پر دیکھیے یعنی یہ رپورٹنگ ورب اس کو الگ کیا گیا ہے یہاں کس سے کاما سے. تو یعنی رپورٹنگ ورب کے بعد کاما ڈالنا ہوتا ہے. اس کے بعد آئی ایم ہیپی ہیئر. تو یہاں پر پھر یعنی کوٹیشن مارکس یا انورٹڈ کاماز یعنی میں اس کو رکھنا ہوتا ہے کس کو رپورٹڈ اسپیچ کو. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل میں یہاں دیکھیے دا پریسٹ سیڈ. تو یہ رپورٹنگ ورب ہے اس کے بعد کاما ڈالنا ہے. تو کاما ڈالا گیا یہاں پر اس لیے گاڈ لوز آل مین. تو اس طرح سے جو رپورٹنگ ورب ہے اس کو الگ کرنے کے لیے یعنی کس سے الگ کرنے کے لیے یعنی جو رپورٹڈ اسپیچ ہے اس کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہو گئی ہے بات یعنی کاما کے حوالے سے. یعنی کاما تو یاد رکھنی یا مطلب یہاں پر دو باتیں یعنی آپ کو یاد رکھنی ہیں. ایک تو ہم کاما کو یعنی ورڈس کی سپریٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مثالوں سے آپ نے سمجھا ہوگا. دوسرا ہم اس کی یعنی رپورٹنگ ورب کو ہم یہاں پر الگ کرنے کے لیے یعنی رپورٹڈ اسپیچ سے الگ کرنے کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے کاما کے حوالے سے اس کے یوز کے بارے میں. نمبر 3 از ایپسٹرافی. تو ایپسٹرافی اٹ از اے ریزڈ کاما. یعنی ابھی جو ہم کاما کی بات کر رہے ہیں تو وہ کاما تو ہم کسی ورڈ کے یعنی اس کے یعنی نیچے سے ڈالتے ہیں. لیکن جو ایپسٹرافی ہوتا ہے یہ بلند یعنی اوپر ڈالا جاتا ہے ایپسٹرافی. اٹ از یوزڈ ان دا فالوئنگ کیسز. یہ ہم ان کیسز کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر فرسٹ ٹو شو دیٹ سم لیٹرس اور نمبرس ہیو بین اومیٹڈ. یعنی اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی یہ ظاہر کرتا ہے یعنی جو ایپسٹرافی ہے کہ سم جو کچھ لیٹرس الفابیٹیکل لیٹرس ہیں یا نمبرس ہیں تو ان کو امٹ کیا گیا ہے ان کو چھوڑا جاتا ہے. مطلب جیسے کہ اس ایگزامپل یہاں پر لکھیے آئی یہاں پر ایپسٹرافی ایم لکھا گیا ہے. اٹ از ریٹن فار آئی ایم. دس مینس آئی ایپسٹرافی ایم مینس آئی ایم. یعنی یہاں پر یعنی کیا کیا گیا ہے امٹ کیا گیا ہے کس کو یعنی اے کو. یعنی یہاں پر اے ایم نہیں یہاں پر صرف آئی ایپسٹرافی ایم. دس مینس اٹ از فار آئی ایم. اسی طرح سے یہاں پر لکھا ہے ایپسٹرافی یعنی 05. اٹ مینس 2005 یعنی یہ 2005 کے لیے ہے. ہم لکھتے ہیں ایپسٹرافی 05 اس کا مطلب ہے 2005. اسی طرح یہاں پر لکھا ہے ہیزنٹ فار ہیز ناٹ. یہاں پر ہیزنٹ تو یہاں پر یعنی امٹ کیا گیا ہے چھوڑا گیا ہے کس کو یعنی یہاں پر یعنی او کو یہاں پر چھوڑا گیا ہے یعنی امٹ کیا گیا ہے. تو اس دیٹ مینس یعنی یہ ہیزنٹ یعنی اس کا مطلب ہے یہ ہیز ناٹ ہے.
تو ہم ایپسٹرافی یہاں پر استعمال کرتے ہیں یعنی کس کے لیے، یعنی لیٹرز یا نمبرز کو جب کہیں پر omit کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم ایپسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر count for cannot، یہاں پر count for cannot، تو یہاں پر بھی یعنی اوہ کو یہاں پر omit کیا گیا ہے، تو یہاں پر ایپسٹرافی کا استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ count اٹ مینس یہ کنٹریکٹڈ فارم ہے، یہ اس کی ایکسپینڈنگ فارم ہے cannot. تو دوسرا جو اس کے لیے پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ ہے ٹو شو دا پوزیسو فارمز آف ناؤنز. تو یہاں پر پوزیسو فارمز یعنی کسی کے قبضے کے متعلق یعنی یہ ظاہر کرتا ہے جو کوئی شخص جو ناؤنز جو پوزیس کرتے ہیں کسی یعنی چیز کو، یعنی اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کس کو، یعنی ایپسٹرافی کو. مثال کے طور پر یہاں پر مین، یہاں پر لکھا ہے مینز ہیٹ، یہ مینز ہیٹ ہے، یہاں پر ایپسٹرافی ہے یعنی ایپسٹرافی ہے اوپر مینز ہیٹ، تو یہ پوزیس کرتا ہے یعنی مینز ہیٹ، دیٹ مینز اٹ از مینز، یہ مین کی ہیٹ ہے. گرلز اسکول، دیٹ مینز کہ یہ اسکول پوزیس کرتا ہے کہ یعنی گرلز کا اسکول ہے یہ. اس طرح پرنسپلز آفس، یہ پرنسپل کا آفس ہے، تو یہاں پر ایپسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. یعنی ریزڈ، یہ اوپر کاما ڈالا جاتا ہے ایس کے، یعنی جو لاسٹ اسپیلنگ ہوتی ہیں یہاں پر پرنسپل ایل کے بعد یعنی اوپر تھوڑا کاما ڈالنا جاتا ہے، اس کے بعد ایس، پرنسپلز آفس. اسی طرح سے ماجدز بیٹ. تو یہ تھی مطلب جو یوز آف ایپسٹرافی ہیں. یوز آف ایپسٹرافی کے لیے بھی دو کیسز ہیں. ایک تو ہم اس کو یعنی شو کرتے ہیں لیٹرز اور نمبرز جو omit کرتے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ ان مثالوں سے آپ کو پتہ چلا ہوگا. اسی طرح سے جو آپ کو یہاں پر مطلب جو ایگزامپلز میں نے آپ کو یہاں پر سمجھائی ہے، جیسے کہ آئی ایپسٹرافی ایم مینز یعنی اٹ از فار آئی ایم، اسی طرح ایپسٹرافی 05 یعنی اٹ از 2005، ہیز ناٹ ہیزنٹ یعنی اس کے یہ ہیز ناٹ کے لیے اس طرح سے کانٹ یعنی CAN ایپسٹرافی ٹی کانٹ فار کی ناٹ. تو یہ تھی یعنی لیٹرز اور نمبرز کو omit کی یعنی جب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایپسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا جو پوائنٹ ہے ٹو شو دا پوزیسو فارمز آف دا ناؤنز. تو پوزیسو فارمز آف دا ناؤنز کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر جیسے ان ایگزامپل سے آپ نے سمجھا ہوگا، مینز ہیٹ، گرلز اسکول، پرنسپلز آفس، ماجدز بیٹ. تو یہاں پر یہ چیزیں جو پوزیس کرتے ہیں یعنی یہاں پر گرل کے بعد ایپسٹرافی ایس یعنی گرلز، پرنسپل یعنی کے بعد یہاں ایپسٹرافی پھر ایس پرنسپلز آفس. اس طرح ماجد کے بعد ایپسٹرافی ایس یعنی ماجدز بیٹ. تو یہ تھی کچھ یہاں پر باتیں ان کے حوالے سے یعنی فل سٹاپ، کاما اینڈ ایپسٹرافی کے یوز کے حوالے سے. انشاءاللہ الرحمن آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ہے. تو کل کے کلاس میں انشاءاللہ الرحمن ہم باقی جو پنکچویشن مارکس یا سائنز ہے ان کے بارے میں یعنی ان کے یوز کے بارے میں آپ کو کل کے کلاس میں انشاءاللہ جانکاری دیں گے. تو آج کے کلاس کے لیے بس اتنا ہی ہے. آج ہم یہاں سے ہی یعنی میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں. باقی وسلام.